کو پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، وہاں جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علم رکھنے والے اور لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، وہاں پہنچ گئے۔ یہ پورا واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے عہد و پیمان لیا، میری شرط یہ ہے کہ کچھ بولو گے نہیں، میں جو کر رہا ہوں کروں گا، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میں چلوں گا۔ فرمایا اگر چلتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ میں کچھ کروں تو تم پوچھو گے نہیں، میں غلط کروں صحیح کروں، اگر غلط ہو تو تم اسے غلط نہیں کہو گے۔ انک لن تستطیع معی الصبر، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے عہد و پیمان کیا، اللہ نے بھیجا تھا، سب سے پہلے کشتی میں جا کر کے بیٹھے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، سفینہ کو تو ان کا کوئی اپنا سفینہ تو تھا نہیں حضرت موسیٰ کا، یہ تو آپ نے دوسرے کے سفینے کے اوپر، آپ مستاجر تھے، اجرت پر لیا ہوا تھا، اس کو توڑنا، اور اگر اتنا ٹوٹ جائے کہ سوراخ ہو جائے تو غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو صاحب شریعت تھے، ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا۔ نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی امر منکر کو دیکھے اور سکوت کو اختیار کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فوراً بول اٹھے، اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا، یہ تو بڑا خراب کام کیا آپ نے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو دریا میں ڈبو دیں؟ فوراً بولے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کبھی میرے ساتھ رہ کر کے، ممکن نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی شریعت کے خلاف سمجھو اور خاموش۔ نبی خاموش کبھی رہ ہی نہیں سکتا۔ فوراً یاد آیا، کہہ رہے میں نے تو بڑی غلطی کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے، بس اب چلیے، اب نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر چل گئے آگے دونوں کے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا انہوں نے۔ قتل کرنا تو شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے نا، اور بچے کو قتل کرنا، کسی قاتل کو قتل کر دیا جائے ٹھیک ہے، اس بچے نے کون سا قصور کیا تھا تم نے قتل کر دیا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے حضرت خضر، پہلے فرمایا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی، اب فرماتے ہیں قال الم اقل لک، زیادتی لفظ زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، لام زجر کے لیے ہے، ڈانٹ رہے ہیں۔ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا،
پھر تنبہ ہوا، پھر فرماتے ہیں بس ایک موقع اور دے دیجئے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر میں کبھی آپ سے کچھ، آپ چاہے سیاہ کریں سفید کریں، میں نہیں بولوں گا۔ لیکن نبی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ بولیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آگے گئے، وہ دیوار یکاد ان ينقض فاقامہ، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، قال هذا فراق بینی و بینک۔ تقریر نبی کی، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کسی چیز کو، غلط کو دیکھے، لیکن مصلحت وقتی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ غلط کو غلط کہے۔ نبی کا مرتبہ ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی غلط چیز کو دیکھے جانے، دونوں چیزیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے نبی نہ دیکھے، چھپ کر صحابہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ اس کی شریعت کی حفاظت کی خاطر بطریق وحی اس کو بتائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ سن نہیں رہے ہیں، بتا دیا آپ کو کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ایسا ہوا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے ایسا۔ اس لیے نبی کی تقریر حجت ہے، نبی کے سوا کسی اور کی تقریر ایسی حجت نہیں ہے کہ وہ کلام خداوندی کے طریقے پر آ جائے۔ اس لیے تقریر بھی علم حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ حضرات اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ